الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيري أو بعدي فقال آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین، انتہائی قابل قدر محترم بزرگوں، آج جس حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں وہ سب کے سامنے بالکل ظاہر ہے، لیکن اس طرح کے حالات آتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ دن دکھلاتا کیوں ہے؟ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی تکلیفیں تمہیں پہنچتی ہیں، جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں، وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، جیسا لوگ عمل کرتے ہیں اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، ورنہ یہ حالات اپنے سے نہیں بدل جاتے۔ اس لیے کہ ایک ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ بن اللہ کے حکم کے کچھ نہیں ہوتا، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں موافق یا مخالف حالات نہیں آ سکتے۔ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ کلام پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اسی برے عمل کی وجہ سے، انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے یہ مصائب اور تکلیفیں آتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جبکہ بہت ساری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہر غلطی پہ اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے لگے تو پھر رہنا انسان کا دنیا میں دشوار ہو جائے۔ ہر غلطی پہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے۔ جس وقت انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھتے ہیں، لیکن عین گناہ کے وقت اس کی پکڑ نہیں کرتے، اسے مہلت دیا جاتا ہے، ڈھیل دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے آگے یہ توبہ کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ اپنے سارے بندوں پر رحیم ہے، چاہے جیسے بندے ہوں۔ دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئیں، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم ہے یہ بالکل عام ہے، یعنی ایمان والوں پر بھی کافروں پر بھی اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رحیم نہ ہوتے تو اپنے نافرمان بندوں کو کوئی رزق نہ دیتے، ایسے وہ دنیا میں رہتے انہیں کوئی رزق نہیں دیا جاتا، محروم کر دیا جاتا رزق سے انہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے صفت رحمت کی علامت ہے کہ اللہ فرما برداروں کو بھی نوازتا ہے اور نافرمانوں کو بھی نوازتا ہے۔ بلکہ دیکھا جائے تو فرما برداروں کے مقابلے میں نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ نوازا ہے، اس لیے کہ ان کے لیے جو کچھ ہے یہی دنیا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص دنیا کے لیے محنت کرے، دنیا کے لیے وہ شخص کوشش کرے، من لا حظ لہ فی الآخرہ، جس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ یہی کچھ نہ کچھ آرام سے زندگی گزار لے، اس لیے کہ اس کا وہاں پہ کوئی حصہ نہیں۔ آگے کہا گیا کہ اس شخص کے پاس عقل ہی نہیں جو ہمیشہ کے گھر یعنی آخرت کے لیے محنت نہیں کرتا،
جو چند روزہ زندگی کے لیے محنت کرتا، من لا عقل لہ، اس کے پاس کوئی عقل نہیں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کا آج ہی حساب لے لے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے صحابہ کے بیچ میں، اسی تقریر کے بیچ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب آسان ہو، آسان حساب اس سے لیا جائے، اس کے حساب میں مناقشہ نہ ہو، سختی نہ ہو، تو حاسبوا قبل ان تحاسبوا، آج ہی اپنا حساب لے لے اس سے پہلے کہ اس کا حساب لیا جائے۔ ہر دن کا جب انسان اپنا حساب لے گا، اپنے اعمال کو دیکھے گا، یاد رہتا ہے کہ کون سے ہم نے نیکی کی، کیا ہم نے برائی کی، تو اس دن کے حساب سے وہ غافل نہیں رہے گا۔ ایک بڑے درجے کے تابعی ہیں میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قول ذکر کیا ہے کتاب الورا میں۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک پرہیزگار ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت تک انسان متقی نہیں بن سکتا، اس وقت تک اس کو صاحب ورا نہیں کہا جائے گا، تقوی طہارت سے زندگی گزارنے والا نہیں کہا جائے گا، جب تک کہ وہ اپنے آپ کا حساب نہ لیتا ہو۔ تو جب اپنے آپ کا حساب لیا جائے گا، اپنے آپ پر، اپنے اعمال کی جب انسان نگہداشت کرے گا، دیکھے گا، تو اسے فکر آخرت تازہ رہے گی۔ اور اگر آخرت کی فکر سب مسلمانوں کو ہو جائے، ذہن میں تازہ ہو جائے، تو پھر دنیا میں اس طرح کے حالات نہ آئیں۔ حالات اللہ تعالیٰ لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی حالات بدلتے ہیں۔ پورے شروع سے لے کر کے آخر تک کا اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو کبھی بھی حالات بالکل موافق رہے ہوں ایسا ہوا نہیں ہے۔ بہت کم حالات موافق رہے ہیں، ورنہ اکثر حالات مخالف رہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا مخالف حالات تھے، آج اتنے مخالف حالات نہیں۔ تو یہ مخالف حالات جو آتے ہیں، یہ انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے آتے ہیں۔ اس طرح کے حالات خود اللہ تعالیٰ لاتا ہے تاکہ ایمان والوں کو تنبہ ہو اور وہ اپنی غفلت سے اٹھیں، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دیا کلام پاک میں، اس طرح کے ہم حالات لاتے کیوں ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ خشکی میں، تری میں فساد برپا ہو گیا، فساد ظاہر ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے برے عمل کی وجہ سے، اس وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کیا، ایسا لیذیقہم، تاکہ کچھ کا اللہ تعالیٰ انہیں سزا چکھائے۔ ایسا ہوا کیوں؟ اس طرح کے حالات اللہ تعالیٰ لایا کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ حالات بدل سکتا ہے تو فوراً بدل کیوں نہیں دیا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ ہماری طرف پلٹ آئیں، ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات لے آتا ہے، لیکن ایسے حالات میں گویا ایک طرح سے ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے، ایمان والوں کو جانچا جاتا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ غزوہ احد کے بعد جب لشکر جا چکا تھا تو کسی نے خبر دی کہ ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر دوبارہ آ رہا ہے ایمان والوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ جب ایمان والوں نے یہ سنا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ وہ لوگ جمع ہو کر کے ہمارے پاس آ رہے ہیں، فاخشوہم فزادہم ایمانا،
تو ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا، اللہ کی طرف وہ لوگ اور رجوع ہونے لگے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان لوگوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے، چاہے جس حال میں اللہ رکھے، اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ تو حالات جیسے ہوں ہمیں اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا ہے، ایمان پر مضبوطی سے قائم و دائم رہنا، اس لیے کہ ایسا سرمایہ ہے، یہ ایسی قیمتی دولت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں، اسے حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے، حفاظت کے ساتھ صحیح سالم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دولت کو لے کر کے جانا ہے۔ ایمان ہی سے آخرت کی تمام نعمتیں ملیں گی۔ اگر ایمان نہیں، لاکھ انسان اچھا عمل کر لے، وہ سارا عمل اس کا ہباء منصورا، ایک ابھرا ہوا، ایک چمکتا ہوا ریت ہوگا، بیکار ہوگا، اس کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو ایمان بہت قیمتی دولت ہے۔ سیدنا ابھی جو حدیث پڑھی گئی، سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اسلام کے بارے میں مجھے کوئی مختصر سی بات بتلائیے، چھوٹی نصیحت کیجیے تاکہ وہ یاد رہے، ہم بھولیں نہ، اور ایسی نصیحت کر دیجیے قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ بعدی، ایسی نصیحت کر دیجیے، ایسی بات بتلا دیجیے کہ آپ کے بعد میں کسی سے نہ پوچھوں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بات آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا آمنت باللہ، تم یہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا۔ دوسری نصیحت آپ نے کی ثم استقم، پھر اسی ایمان پر جم جاؤ، چاہے جیسے حالات پیدا ہوں، موافق حالات رہیں تب بھی ایمان کا ثابت قدم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط یقین، اور مخالف حالات ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل مضبوط یقین ہو، ہر حال میں ایمان کے تقاضوں پر جمے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اس کے اوپر رہنمائی کی، بہترین ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، موافق حالات کے لیے بھی اور مخالف حالات کے لیے بھی۔ آپ نے ایک صحیح رخ آپ نے متعین کیا، بہترین گائیڈ لائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ایک رہبر ہے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت تک کا، جنت تک کا پہنچانے کا۔ ہمارے ساتھ اگر ہمیں کہیں جانا راستہ معلوم نہیں اور ایک رہبر مل جائے، راستہ بتانے والا مل جائے، تو ہم اس کی اتباع کر لیتے ہیں، صحیح راستے تک وہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی تعلیمات یہ ہمیں صحیح راستے تک پہنچانے والی ہے، اللہ تک ملانے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، لیکن ہم نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ کہنے کے لیے اصطلاح میں کہا جاتا ہے اتباع سنت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کرنا۔ اتباع سنت کا مطلب یہ ہے کہ جس راستے کے لیے، جس جگہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس پہ عمل کر لینا، اس تعلیمات کو اپنے اندر لا لینا، یہ ہے اتباع سنت۔ ورنہ اکثر دیکھا جائے تو لوگ اسی کو اپنا مقصد بنا لیتے، ایک ذریعہ کو لوگوں نے مقصد بنا لیا۔ جیسے گھر میں ہوتا ہے، کہیں جانا اگر ہے تو گھر کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ سواری پہ بیٹھتے ہی خوش ہو جاتے ہیں اور اسی کو اپنا مقصد سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو بڑے لوگ ہیں
وہ اس سفر کو، سواری کو اپنا مقصد نہیں سمجھتے، وہاں پہنچنے کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے اس ذریعہ کو یعنی زندگی کو اپنا مقصد سمجھ لیا۔ اصل جہاں ہمیں پہنچنا ہے اس سے ہم کیا ہے غافل رہتے ہیں۔ تو اگر اس کی تیاری کرنی شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کا صحیح سمت اور رخ متعین کیا، صحیح راستہ بتایا، اس پر اگر عمل پیرا ہو جائیں تو یہ حالات چھٹ سکتے ہیں، یہ حالات بدل سکتے ہیں، یہ حالات ہمارے اپنے لائے ہوئے ہیں۔ مشہور مقولہ ہے اعمالکم عمالکم، جیسے انسانوں کے کرتوت ہوں گے، جیسے انسانوں کے اعمال ہوں گے، ویسے ہی حکمراں ان پر مسلط کیے جائیں گے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا الملک لا الہ الا ہو، کہ میں ہی بادشاہ ہوں، میرے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ ان الملوک ان العبد، کہ بے شک بندے لوگ جب وہ میری اطاعت کرنے لگتے ہیں، میرے حکموں پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، تو دنیا کے بادشاہوں کے قلوب میں ان کی طرف سے محبت ڈال دیتا ہوں، وہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ بندے جب میری نافرمانی کرنے لگتے، حولت قلوبی، تو میں بادشاہوں کے دلوں میں نفرت کو ڈال دیتا ہوں۔ اب یہی بادشاہ لوگ ان کے ساتھ برائی کا معاملہ کرنے لگتے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا انہیں، ورنہ خود سے یہ کوئی کام نہیں کرتے، اس لیے کہ سب کے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب انسانوں کے دل، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بین اصبع الرحمن، اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، یصرفها حیث یشاء، جدھر چاہتا ہے وہ پھیرتا رہتا ہے۔ کسی کو چاہا محبت ڈال دیا اس کے دل میں، وہ رعایا کے ساتھ محبت کرنے لگی، صحیح اخلاق سے پیش آنے لگی، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نفرت ڈال دی، وہی سزا کا، سختی کا برتاؤ کرنے لگتی۔ جیسا بندوں کا معاملہ ہوتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے لگتے تو بادشاہ لوگ بھی ان کے ساتھ نرمی کا، اچھائی کا، اخلاق کا برتاؤ کرنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بنیں، اور لوگ کیسے ہم سے محبت کرنے والے ہو جائیں، اس کے کیا اسباب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو بتلایا۔ آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ اذا حدث، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، یا خود یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہو جائے، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ صَدَقَ، اسے چاہیے جب بھی وہ بات کرے سچ بولے۔ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بن جائے گا، اور لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ محبت بٹھا دیں گے۔ آج سچائی کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، لوگ ایمان والے ہیں، ایمان کی دولت انہیں نصیب ہے، اس کے باوجود چھوٹے بھی بڑے بھی یہ جھوٹ ان کی زبان پر عام ہو چکا ہے، سچائی کی اہمیت ختم ہو گئی، جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو سچائی کو ہر حال میں اپنانا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہو جائیں، یا اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے محبت کرنے لگیں، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ یہ عہد کریں جب تک زندگی رہے گی، پوری زندگی ہمیشہ ہم سچائی کو لازم پکڑے رہیں گے۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غزوہ تبوک میں
وہ پیچھے رہ گئے، بہت سارے منافقین بھی پیچھے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے واپس آئے تو منافقین جا کر کے جھوٹا عذر اور جھوٹی گواہی ان لوگوں نے پیش کیا، اللہ کے رسول سے بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہتے تھے اور ان کے لیے استغفار کرتے رہتے تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں بھی خیال آیا اور میں بھی سوچا، میں اس کے اوپر پورا قدرت رکھتا تھا کہ باتیں اگر ہم بنانا چاہتے بنا لیتے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آپ صاحب وحی ہیں، اگر ہم جھوٹ بول دیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سچائی کی اطلاع کر دے گا، بتلا دے گا۔ کہتے ہوئے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا، ہم اس غزوے سے پیچھے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم نازل ہوا، 50 دن تک خود آپ بھی اور صحابہ بھی ان سے منقطع رہے، کوئی بات چیت نہیں کیے۔ 50 دن کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو خود کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے کہ میرے توبہ جو قبول ہوئی ہے، یہ توبہ قبول ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میری اپنی سچائی، یہ اللہ کے رسول کے سامنے جو ہم نے سچ بات کہی، اسی سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اس توبہ کو قبول کر لیا، ورنہ اگر ہم بھی جھوٹ بولے ہوتے تو یہی حشر ہوتا جو منافقین کا ہوا۔ منافقین کے بارے میں سخت وعیدیں وہاں پہ آئی، اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ لوگ جھوٹی گواہی آ کر کے دے رہے ہیں، یہ منافق ہیں، لیکن ان کی جو توبہ قبول ہوئی وہ ان کی سچائی کی وجہ سے۔ تو پھر انہوں نے وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عہد کیا، توبہ کیا کہ جب تک میری زندگی قائم رہے گی، میری زندگی باقی رہے گی، میں سچائی کو لازم پکڑا رہوں گا، پوری زندگی کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرنے لگیں، کون نہیں چاہتا ہوگا کہ ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کریں، یا ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہو جائیں؟ تو پہلی چیز لازم اور ضروری ہے کہ جب بھی بولے اذا حدث صدقہ، جب وہ بات کرے سچ بولے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو صحیح ادا کر دے۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی یہ بھی ایک امانت ہے۔ یہ زندگی کیوں دی گئی؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اسے ایسے بیکار پیدا کر دیے ہیں، کوئی اس کا مقصد نہیں، کیا یہ ہمارے پاس لوٹائے نہیں جائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پہ چند دن دنیا میں ہمیں رہنے کے لیے بھیجا، لیبلوکم ایھکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اچھا عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی، تو یہ زندگی نیک عمل کرنے کے لیے ایک امانت ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس زندگی میں برا کام کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، غیروں کے ساتھ شریک ہوتا ہے، ان کے تیوہار میں یا اور چیزوں میں جا کے شریک ہوتا، اور بھی غلط کام کرتا ہے، تو زندگی جو امانت ہے وہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت نہیں کریں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول محبت اسی وقت کریں گے جب وہ امانت کو صحیح ادا کر دے، امانت کو صحیح پہنچا دے۔ فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ، چاہیے کہ اس امانت کو صحیح ادا کر دے۔ یہ زندگی امانت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا، وقت دیا، یہ وقت امانت ہے، اس امانت کو صحیح ادا کر دیا جائے۔ تو یہ دوسری چیز ہوئی۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ آپس میں اتحاد، اور یہ کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ فَلْيُحْسِنْ جَارَهُ،
چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ کے رسول سے محبت کے لیے پہلی چیز، جب بھی بات کیا جائے سچ بولا جائے۔ دوسری چیز، امانت کو صحیح ادا کر دیا جائے۔ تیسری چیز، فَلْيُحْسِنْ جَارَهُ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پڑوسی جو گھر کے آزو بازو میں رہتے ہیں وہ بھی پڑوسی، یا ایسے جن سے چند دیر کے لیے ساتھ ہو جاتا ہے وہ بھی پڑوسی ہیں۔ پڑوسیوں کے تعلق سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جبریل امین اتنی کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ کہا کرتے تھے کہیں یہ پڑوسیوں کو میراث میں سے حصہ نہ دلوا دیں۔ تو پڑوسیوں کے حقوق کی بہت تاکید آئی ہے حدیث میں۔ انہیں تکلیف دینا یا انہیں ستانا یہ بڑے درجے کا ظلم ہے۔ ان کے ساتھ اچھائی کا حکم دیا گیا۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہو جائے، حالات اچھے ہو جائیں، نفرت کی فضا ختم ہو جائے، محبت عام ہو، تو اسے چاہیے کہ جب بھی وہ گفتگو کرے سچ بولے، امانت رکھی جائے امانت کو صحیح ادا کر دے، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایسے ہی جو حدیث پڑھی گئی تھی سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ یہ ایمان کیسے ہم اس کو بچانے والے ہو جائیں اور اس ایمان کو صحیح لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اپنے بھی ایمان کی فکر، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر۔ ایمانی پر ساری نعمتوں کا وعدہ ہے، ساری دولتوں کا وعدہ ہے، اور یہ سب سے بڑھ کر کے نعمت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں۔ چاہے جیسے بھی حالات رہیں، حالات ہمیشہ بلکہ اکثر یکساں نہیں ہوتے، حالات اللہ تعالیٰ لے آتا ہے۔ ایسے ہی حالات بدلنے کے لیے اپنے بڑے لوگوں نے کچھ دعائیں بھی بتلائیں، خاص طور سے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کریں۔ ایسے ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس کی بھی کثرت سے خود بھی گھر پہ بھی اس کو پڑھوایا جائے تو حالات موافق انشاءاللہ ہوں گے۔ ایک طرح کے حالات نہیں رہتے، لیکن ایمان کو ہمیں نہیں چھوڑنا، اسے حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے۔ اور اس وقت بتلایا جا رہا ہے کہ خاص طور سے اپنے گھر پہ بھی دھیان دیں، جو بڑے لوگ ہو گئے ہیں گھر میں اور جن کا نام نہیں ووٹر لسٹ میں، نام وہاں پر آپ لوگ اپنا یا گھر کے لوگوں کا ڈلوایا جائے۔ اس کی باقاعدہ پورا محنت کی جا رہی ہے تاکہ سب کا ووٹ پڑے۔ ووٹ یہ ایک شہادت ہے، تو اس کے بھی فکر ہو، اس کی محنت ہو۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں بتلائی گئی ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔